الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه اجمعین. محترم بھائیوں، گھر یقیناً اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے گھروں کو تمہارے لیے سکون کی جائے سکونت بنایا، سکون کی جگہ بنایا. اس آیت میں امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنی نعمتیں اپنے بندوں پر جو گھر کی صورت میں نعمت ہے اس کا ذکر فرمایا ہے کہ ان کے پناہ گاہ ہے، ان کے ٹھہرنے کی جگہ، ان کے پردہ پوشی کی جگہ ہے، اور بہت سارے فوائد اس میں رکھے ہیں. تو گھر ہمارے لیے کیا حیثیت رکھتا ہے؟ کھانے پینے کی جگہ ہے، نکاح کرنے کی یعنی سونے کی راحت کی جگہ ہے، خلوت کی جگہ ہے، اپنے گھر والوں کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ جمع ہونے کی جگہ ہے. اسی طرح عورت کے پردہ پوشی کی جگہ گھر ہی ہوتا ہے. اللہ نے فرمایا وقرن فی بیوتکن، تم عورتیں ٹک کر رہو، قرار پکڑو اپنے گھروں میں، بیوتکن اپنے گھروں میں. تو گھر جو ہے وہ عورت کے لیے قرار پکڑنے کی، پردہ پوشی کی جگہ ہے. آگے فرمائے گا وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، کہ جاہلیت اولا، پہلی جاہلیت کی طرح اپنی جو زینت کا اظہار نہ کرو. اگر ان لوگوں کے حالات پہ غور کریں جن کا گھر نہیں ہوتا، یا وہ لوگ جو کہ مختلف پناہ گاہوں میں رہتے ہیں، یا ادھر ادھر مثلا سڑکوں پہ فٹ پاتھ پہ وقت گزارتے ہیں، یا جو مختلف خیمے جو ٹیمپرری لگائے گئے ہوتے ہیں وہاں پہ ٹائم پاس کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ ٹائم یعنی وہ ان کے رہنے کی جگہ ہی وہی ہوتی ہے. تو ایسے لوگوں کے حالات پہ غور کریں تو ہمیں اپنے گھر کی جو نعمت ہے اس کا احساس ہوتا ہے. ایسا بندہ جب ہمیں اپنی صورتحال اپنی آپ بیتی سناتا ہے کہ اس کے لیے کوئی ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہے، کبھی کسی کے گھر ٹھہر گیا، کبھی باغ میں گارڈن میں ٹھہر گیا، کبھی کوئی بیچ پہ ٹھہر گیا، اور اس کا جو کہتا ہے کہ میرے جو کپڑے ہیں وہ بس گاڑی میں رہتے ہیں. مثلا اس قسم کے لوگ آپ جانتے ہیں، اتنی یہ کوئی شاذ و نادر چیز نہیں ہے، ایک تعداد ہے لوگوں کی جو اس طرح کے یعنی رہ رہے ہیں. تو ایسے لوگوں کے غور کریں تو واقعی احساس ہوتا ہے کہ کتنی بڑی نعمت ہمیں اللہ نے دی ہے میسر، ہمیں جو گھر ایک ٹھہرنے کی جگہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے دی ہے. بنو نذیر کا جو یہودیوں کا قبیلہ تھا، ان سے اللہ تعالیٰ نے جب انتقام لیا تو ان سے یہ نعمت سلب کر لی، ان کو ان کے گھروں سے نکال باہر کیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ هو الذي اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب من ديارهم لاول الحشر، کہ وہی ہے جس نے اہل کتاب میں سے کافروں کو نکالا اپنے گھروں میں سے، من دیارہم اپنے گھروں میں سے نکال دیا پہلے حشر کے لیے. یہ پہلا حشر تھا جو بن نذیر کو نکالا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں. اس کے بعد پھر خیبر سے بھی نکالا گیا، عمر نے بھی ان کو آگے آگے نکالا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان سے اس نعمت کو چھینے جانے کا ذکر فرمایا، گھروں سے نکال دیا گیا. اور آگے جا کے پھر اسی آیت میں کہا گیا یخربون بیوتہم بایدیہم وایدی المؤمنین فاعتبروا یا اولي الابصار، کہ وہ اپنے یخربون بیوتہم، بیوت گھر، اپنے گھروں کو خراب کر رہے تھے، برباد کر رہے تھے اپنے ہاتھوں سے اور مومنوں کے ہاتھوں سے. تو اے بصارت رکھنے والوں تم عبرت پکڑو. تو وہ اپنے ہاتھوں سے گھروں کو خراب کر رہے تھے، کیونکہ ان سے معاہدہ یہ ہوا تھا کہ جو اونٹ پہ لاد سکتے ہیں بس وہ سامان لے جائیں گے، باقی کچھ نہیں لے کے جائیں گے سوائے اسلحے کے. اسلحہ نہیں جا سکتے، باقی جو کچھ ان کے اونٹ پہ آ سکتا ہے وہ لے جائیں. اب جو اونٹ پہ آ گیا باقی گھر، تاکہ مسلمان اس سے فائدہ نہ اٹھائیں تو وہ گھروں کو خراب کر رہے تھے. اور مومنین جو ہیں وہ اندر سے گھروں کو خراب کر رہے تھے، مومنین باہر سے ان کے گھروں کو خراب کر رہے تھے. تو اس طرح ایک گھر کی نعمت کا اس آیت میں بھی اس کی طرف اشارہ ہے. اپنے گھر کی ہمیں جو نعمت یہ اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اس کی اصلاح کرنا ہمارے لیے لازمی چیز ہے. کیا وجہ ہے کہ اس کی اصلاح کی ہمیں ضرورت ہے؟ ہمیں اس کی طرف توجہ کی ضرورت ہے. اپنے گھروں کی اصلاح کیسے کریں، کیا طریقے اس کے لیے اختیار کریں؟ اس کے لیے یہ کیوں ضرورت ہے
پہلی بات تو یہ کہ اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو آگ سے بچانا. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا یا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. اور آگے اس آگ کی صفات بیان کی گئی. تو آگ سے جو بچانا ہے، اس میں یقیناً یہ جو ہماری اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری ڈالی ہے، اس کی یہ ایک بڑا سبب ہے جس کی وجہ سے ہم ان کی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں. دوسری وجہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے تو ہمارے پر ایک بہت بڑی ذمہ داری بحیثیت نگران رب البیت، یعنی گھر کا جو رکھوالا یا نگران کی حیثیت سے ذمہ داری ڈالی. اور اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ میں جب اللہ کے حاضر ہوں گے تو اللہ نے پوچھنا ہے ہمارے سے اس گھر کے بارے میں. اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے ان اللہ سائل کل راع عما استرعاه احفظ ذلك ام ضيع. اللہ تعالیٰ نے ہر نگران سے پوچھنا ہے کہ جو چیز اس کی نگرانی میں دی گئی تھی اس کے بارے میں اس نے اس کی حفاظت کی یا اس کو ضائع کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے سے پوچھنا ہے. اس حدیث میں آگے آیا حتی یسأل الرجل عن اہل بیتہ، حتیٰ کہ آدمی سے اس کے گھر والوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو صراحت کے ساتھ علم ملتا ہے کہ ہر نگران سے خاص طور پر فرمایا کہ بندے سے پوچھا جائے گا اس کے گھر والوں کے تعلق سے کہ اس کو ضائع کیا، اس امانت کو ضائع کیا یا برباد کیا یا اس کی واقعی حفاظت کی. تیسرا سبب گھر کی اصلاح کا ایک مومن کے لیے یہ ہوتا ہے کہ یہی وہ جگہ ہے جس میں نفس کی حفاظت ہوتی ہے اور شر سے آدمی اپنے آپ کو بھی بچا کے رکھتا ہے، دوسروں سے بھی اپنے شر کو روک کے رکھتا ہے. فتنوں کے دور میں یا فتنے کے وقت پناہ گاہ یہی ہمارا گھر ہی ہوتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ اچھا شخص ہے، کیا خوب شخص ہے وہ جس نے اپنی زبان کو اپنے قابو میں رکھا. وَوَسِعَهُ بَيْتُهُ، اور اس کا گھر اس کے لیے کشادہ ہو گیا، یعنی اس کا گھر اس کے لیے کفایت کیا، اپنے گھر میں اس نے قرار پکڑا، اس کا گھر اس کے لیے کشادہ ہوا. اور آگے فرمایا کہ اور اپنی غلطی پر وہ رویا. جس نے 3 کام کیے اس کے لیے سلم کہتے ہیں کیا اچھا وہ بندہ ہے، اپنی غلطی پر رویا. حضرت معاذ فرماتے ہیں کہ نبی کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے عہد لیا 5 چیزوں کا، جو ان میں سے کوئی چیز بھی کرے گا تو اللہ تعالیٰ پر وہ ضامن ہے. یعنی اللہ تعالیٰ پر، یہ جیسے امام مناوی نے اس کی شرح میں لکھا کہ اللہ کے ذمے ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائے اور جہنم سے محفوظ فرمائے. جیسے کسی مریض کی عادت کی یا کسی جنازے کے ساتھ نکلا یا اللہ کی راہ میں غزوہ کے لیے نکلا یا کسی امام کے پاس گیا اور اس سے اس کا مقصد اس امام کی مدد کرنا، ہاتھ بٹانا اور اس کی تعظیم کرنا ہے یا احترام ہے، یا اپنے گھر میں بیٹھا او قعد فی بیتہ فیسلم الناس منہ ویسلم، کہ یا اپنے گھر میں بیٹھا لوگ اس کے شر سے محفوظ رہے اور وہ لوگوں کے شر سے محفوظ رہا. تو فتنوں کے دور میں ایک اور حدیث میں آتا ہے سلامت الرجل من الفتنة ان یلزم بیتہ، کہ آدمی کے فتنے سے سلامتی کی راہ یہ ہے کہ اپنے گھر کو پکڑی رکھے. فتنے کے وقت جب باہر فتنے برپا ہوں تو آدمی کے لیے پناہ گاہ قرار دی گئی جس جگہ کو اس کا گھر ہے. تو یہ خاص طور پہ ایسی جگہیں جہاں پہ کہ منکرات بہت زیادہ ہوتی ہیں، اللہ کی معصیتیں اعلان کی جا رہی ہوتی ہیں، آدمی ان کو تبدیل کرنے کی طاقت نہیں رکھتا. جیسے کہ بہت سے معاشروں میں اگر آدمی ایسی جگہ پر کہیں اس کو رہنا پڑ گیا تو پھر گھر کی اور زیادہ اس حوالے سے اس کو نعمت کا احساس ہوتا ہے کہ گھر ہی ہے جہاں پہ کہ رہ کر وہ اپنے حرام کام سے، حرام نظر سے اپنے آپ کی، اپنے گھر والوں کی حفاظت وہ کر سکتا ہے. اور اسی طرح اپنے گھر والوں کی بھی اپنے آپ کی حفاظت کر سکتا ہے، اپنے گھر والوں کی، اپنی اہلیہ کی حفاظت کر سکتا ہے کہ وہ اس کی پردہ پوشی ہو اور یعنی بے حیائی سے وہ بچ سکے اور جو زینت کا اظہار نہ ہو غیروں کے سامنے. اپنی اولاد کی حفاظت گھر میں ہی وہ کر سکتا ہے کہ غلط صحبت سے وہ بچ جائیں. چوتھا سبب گھر کی اصلاح کا یہ ہے کہ لوگ اکثر اپنے اوقات گھروں میں گزارتے ہیں. جو ان کے دن کا ابتدائی اور آخری حصہ ہوتا ہے وہ بھی اپنے جو وقت سے فراغت کے اوقات ہیں وہ اپنے گھروں میں وہ گزارتے ہیں. اور شدید سردی، شدید گرمی، یہ جو اوقات ہیں
یا بارش وغیرہ، اس میں بھی گھروں میں ہی زیادہ تر وقت جو ہے گزارے جاتے ہیں. تو اگر جو گھر میں اتنا سارا وقت گزرتا ہے اس کو شعوری طور پہ آپ نے اطاعت کے کاموں کے لیے نہ استعمال کیا تو لازماً وہ وقت حرام کاموں میں پھر استعمال ہونے لگ جاتا ہے. شعوری طور پہ اس کو صحیح طرف استعمال نہ کیا تو خود ہی سے پھر شر کی طرف چلا جاتا ہے. پانچواں سبب، اور یہ نہایت اہم سبب ہے، وہ یہ کہ یہ گھر کا جو اہتمام، گھر کی اصلاح، یہی طریقہ ہے ایک صالح معاشرے کی تشکیل کے لیے. کیونکہ معاشرہ اصل میں یہی گھروں کو ملا کے ہی ایک معاشرہ وجود میں آتا ہے. تو جب گھر صحیح ہوگا، مضبوط بنیادوں پہ قائم ہوگا، اس کی اصلاح ہو جائے گی تو آہستہ آہستہ سارا جو معاشرہ ہے وہ محفوظ رہے گا، مضبوط اللہ کے احکام پہ عمل کرنے والا ہوگا، اور ہر لحاظ سے وہ ایک صحیح صالح معاشرہ اس طرح سے وجود میں آئے گا. تو ایک گھر ہی ہوتا ہے جس سے کہ معاشرے کی اصلاح کرنے والے نکلتے ہیں. داعیہ نکلتا ہے، مصلح نکلتا ہے، ایک طالب علم نکلتا ہے، ایک سچا مجاہد گھر سے ہی نکلتا ہے، نیک بیوی گھر سے ہی تربیت پا کے وہ نکلتی ہے، ایک اچھی تربیت کرنے والی ماں گھر سے نکلتی ہے. اس طریقے سے اصلاح کا جو کردار معاشرے میں جو ادا کرنے والے لوگ اصل میں گھروں سے ہی وہ نکل کر آتے ہیں معاشرے میں. یہ بھائیو اس موضوع کی اہمیت ہے کہ کیوں ہمارے لیے گھروں کی اصلاح کی طرف توجہ دینی ضروری ہے، اور دوسری طرف دیکھیں کس قدر منکرات ہیں ہمارے گھروں میں. عمومی طور پہ معاشرے میں گھروں میں کس قدر منکرات پائی جاتی ہیں، اور کتنی کوتاہی ہے، سستی یعنی تساہل پایا جاتا ہے. تو اس لحاظ سے یہ ایک اہم سوال ہے کہ ہم گھروں کی اصلاح کیسے کریں، کیا کام ہم کریں، میں اور آپ کریں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ذمہ داری ہم پہ ڈالی ہے تو ہم اپنے گھروں کی اصلاح کس طرح کر سکتے ہیں، اس کے وسائل، اس کے ذرائع، طریقہ کار کیا ہوں گے. اور اس کے یعنی جو طریقہ، اس میں جو نصیحتیں ہیں جو گھروں کی اصلاح کے حوالے سے علماء نے جو مرتب کی ہیں، اس کے جو مرکز یا اس کا مطلب دو ہی طریقے ہیں، یا فائدہ لے کر آنا، خیر لے کر آنا، اور یا یہ کہ شر کو گھر سے دور رکھنا. تو دونوں مقصد کیسے حاصل کیے جائیں، گھروں کی اصلاح کے وسائل کیا ہوں، اسی حوالے سے آگے ہم اللہ کی توفیق سے یعنی بات کریں گے. پہلی جو چیز، اور یہاں پہ شروع کرنے سے پہلے گھر کی اصلاح کے حوالے سے جو نصیحتیں ہیں ان کو شروع کرنے سے پہلے یہ بات کہ جن نصیحتوں کا ذکر کیا جائے گا تمام کے تمام قرآن و حدیث سے ہی یعنی ماخوذ ہیں، لیکن اختصار کے لیے کئی ایک چیزوں کے دلائل یہاں پہ ذکر نہیں کریں گے، ورنہ تو ہر موضوع اس میں یعنی ایسا ہے کہ اس پہ تفصیل سے گفتگو کی جا سکتی ہے. لیکن یہاں پر گھر کی اصلاح کا جو موضوع ہے اس کو مختلف پہلوؤں سے اس کا احاطہ جو ہے وہ مقصود ہے اختصار کے ساتھ. پہلی چیز گھر کی اصلاح میں یہ کہ گھر کی صحیح بنیاد ڈالنا، اور یعنی گھر کی تشکیل جو ایک میاں بیوی کی صورت میں گھر وجود میں آتا ہے. تو اس حوالے سے پہلی نصیحت یا پہلا طریقہ گھروں کی اصلاح کا وہ یہ کہ گھر کی جو بنیاد ہے اس کے لیے اچھی بیوی کا انتخاب کیا جائے، نیک بیوی کا انتخاب کیا جائے. اس کے لیے ہمیں بہت سی احادیث ملتی ہیں جس میں بتایا گیا کہ عورت سے مختلف مقاصد سے شادی کی جاتی ہے، بس تم دیندار عورت کو پکڑ لو، اس کی وجہ سے اس عورت سے شادی کرو، اللہ تعالیٰ اس میں برکت دیں گے. اس بارے میں کئی ایک حدیثیں ہیں. ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لِيَتَّخِذْ أَحَدُكُمْ قَلْبًا شَاكِرًا وَلِسَانًا ذَاكِرًا وَزَوْجَةً تُعِينُهُ عَلَى أَمْرِ الْآخِرَةِ، کہ تم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ وہ اپنا لے قلباً شاکراً، شکر کرنے والا دل، اور ذکر کرنے والی زبان، اور ایسی بیوی جو آخرت کے امور میں اس کی مددگار ہو. دوسری حدیث میں فرمایا کہ اے معاذ، شکر کرنے والا دل اور ذکر کرنے والی زبان اور ایسی بیوی، نیک بیوی جو کہ تمہاری مدد کرے دنیا اور آخرت کے امور میں، یہ بہترین کنز ہے، خزانہ ہے جو لوگوں نے جمع کیا. اور اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ ایسی عورت سے شادی کرو جو کہ بہت محبت کرنے والی اور بہت بچے جننے والی ہو. میں انبیاء کے سامنے اپنی امت کی کثرت پر
فخر کروں گا. اور آپ نے اسی طرح کنواری جو خواتین لڑکیاں ہیں ان سے شادی کرنے کی ترغیب دی. اور ایک حدیث میں آیا کہ 4 چیزیں آدمی کی سعادت میں سے ہیں. ان میں سے ایک وہ بتایا گیا کہ نیک بیوی، کہ جب تم اس کو دیکھو تو اچھا لگے، جب تم اس کے پاس نہ ہو تو تم اس کی طرف سے خوف میں نہ ہو، اپنے اس کے معاملے میں، خود اس کی ذات کے حوالے سے یا اپنے مال کے معاملے میں تمہیں کوئی ڈر نہ ہو بیوی کی طرف سے. اور پھر آگے آپ نے فرمایا کہ 4 چیزیں آدمی کی بدبختی میں تھیں، اور اسی کا برعکس وہاں پہ بیان کیا. اس میں سے یہ بیان کی کہ ایسی بیوی جو کہ تم اس کو دیکھو تو بھلا نہ لگے، اور تم اس سے جب اس کے پاس نہ ہو تو تمہیں اس کے بارے میں خطرہ ہو، اس کی اپنی ذات کے بارے میں اور اپنے مال کے بارے میں کہ وہ اس پہ کیسے تصرف کریں گے. تو اچھی بیوی، نیک بیوی، وہ یقیناً آدمی کی سعادت کا حصہ ہے. اسی طرح دوسری طرف بھی شوہر کا جو انتخاب ہے، یعنی جو ولی امر عورت کا جو ولی امر ہے لڑکی کا، اس کو بھی چاہیے کہ جو آدمی شادی کا پیغام دے اس کی صحیح طرح سے جانچ پڑتال کرے کہ دین اخلاق میں وہ واقعی معیار پہ ہے کہ نہیں ہے. اذا اتاکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، اگر جب تمہارے پاس ایسا بندہ شادی کا پیغام لے کر آئے جس کے دین اور اخلاق سے تم راضی ہو تو اس سے شادی کر دو. اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں فتنہ اور بہت بڑا فساد برپا ہوگا. دونوں طرفے میں اس کی ہدایت کی گئی. اور لہذا اس بات میں بڑی بحث و تمہیس اور جانچ پڑتال خوب دیکھ بھال کے یہ قدم اٹھانا چاہیے کہ باقی دین اخلاق ان لحاظوں سے، یعنی ہر اعتبار سے جو شوہر ہے، ہونے والے شوہر یا جو جس عورت کا انتخاب کیا جا رہا ہے وہ واقعی یعنی اچھے معیار پہ ہو. تو یہ نیک مرد نیک عورت وہی جب اکٹھے ہوں گے تو اچھے جو معاشرہ ہے، اچھا جو گھر ہے، اس کی ایک صالح گھر اس کی بنیاد ڈالیں گے. یہ تو پہلی بات، بیوی کا انتخاب. اور یقیناً اس میں دیگر احادیث بھی، دیگر تفصیلات بھی ہیں، لیکن اسی پر یہی کافی ہے. دوسرا نصیحت، دوسرا وسیلہ گھر کے اصلاح کا وہ یہ کہ بیوی کی اصلاح کے لیے کوشش کرنا. یعنی بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے، اور کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ آدمی خود نیکی پہ چلنا چاہتا ہے لیکن بیوی اس کی مددگار نہیں ہوتی. مثلا آدمی نے جب شادی کی اس وقت وہ دیندار نہیں تھا، اس وقت دین کی طرف اس قدر اس کی توجہ نہیں تھی، تو اس نے ایک قدرے جو کم دیندار لڑکی ہے اس سے شادی کی. یا یہ کہ بعض دفعہ آدمی چاہتا ہے کہ زیادہ دیندار سے کرے لیکن معاشرے کا دباؤ، رشتہ داروں کا دباؤ، اس میں آ کر بھی ایسی شادیاں ہوتی ہیں یا کسی بھی مختلف وجوہات سے. اور بعض ایسے بھی ہوتا ہے کہ آدمی، یعنی ایک تو یہ ہوتا ہے کہ بعد میں وہ دوسری طرف اس نے دینداری اختیار کی، آدمی نے دینداری اختیار کی. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ پہلے سے دیندار ہے لیکن وہ اس لیے دباؤ میں آ کر یا یہ سوچ کر لوگ شادی کرتے ہیں کہ کوئی نہیں، میں اس کو بعد میں ٹھیک کر لوں گا. عورت بھی ٹھیک ہے، پتہ ہے وہ نیک نہیں ہے، یعنی دیندار نہیں ہے جس معیار پہ میں چاہتا ہوں، لیکن بعد میں اس کو اصلاح کر لوں. حالانکہ اللہ نے اس کے ہاتھ میں تو نہیں رکھی اصلاح کرنا، اس کی ذمہ داری ہے جب شادی کر رہا ہے اس وقت نیک عورت کا انتخاب کرے. لیکن یہ اس خیال کی وجہ سے وہ کر لیتا ہے، بعد میں تو ظاہر ہے وہ اپنی کوشش ہی کر سکتا ہے. اگر ایسے کوئی بھی وجہ ہو، اور اس میں یہ چیز بھی آتی ہے کہ عورت نیک ہے لیکن بعض چیزوں میں کوتاہی موجود ہے، یعنی نیک عورت مرد ہو عورت ہو اس میں بھی ظاہر ہے کامل تو کوئی بھی نہیں ہو سکتا، اس میں بھی اصلاح کی ضرورت، مزید امپروومنٹ کی ضرورت باقی رہتی ہے. تو عورت کی ایسے خاص طور پر جب دینداری میں کمی ہو یا خاص جو پہلوؤں سے اس میں کوتاہی نظر آتی ہو تو آدمی کی ذمہ داری ہے کہ اس کی اصلاح کی کوشش کرے. اور کوشش کے جو طریقے ہیں ان کو اپنانے سے پہلے یہ ہمیں پکا پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے جو ہدایت ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں. بیوی کی اصلاح اصل میں اللہ ہی کے ہاتھ میں. اللہ تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام ان پر اپنے اس احسان کا تذکرہ کیا، وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ، کہ ہم نے ان کے لیے ان کی بیوی کی اصلاح فرما دی. تو بیوی کی دینی اور جسمانی بھی دنیاوی اصلاح اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، اللہ کے ہاتھ میں. ہمارے ہاتھ میں صرف کوشش کرنا ہو سکتا ہے. اس کے مختلف طریقے اختیار کیے جا سکتے ہیں.
اس کی عبادت کی تصحیح کی کوشش کی جائے، مختلف جو عبادات کی اقسام ہیں اس کے ایمان کو بڑھانے کی کوشش کی جائے، قیام لیل کی ترغیب دی جائے، اسی طرح اللہ کی کتاب کی تلاوت کی ترغیب دی جائے، اذکار یاد کرنے کی ترغیب، اور جب اذکار پڑھنے کا وقت آئے اس وقت اس کو یاد دہانی کروانا، یا صبح شام کے اذکار ہیں، مختلف موقعوں کے اذکار ہیں، صدقے کی ترغیب دی جائے، جو اچھی اسلامی کتابیں ہیں ان کو پڑھنے کی کا رواج ڈالنا، ترغیب دینا، محاضرات، مختلف لیکچر، دروس، وہ ان کی کیسٹیں وغیرہ آڈیو وہ سننے کی طرف توجہ، اور پھر آدمی کوشش کرے کہ اچھی فیملی سے اس کا ملنا جلنا ہو، کہ اس کی جو بیوی ہے وہ اچھی سہیلیوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اس کا ہو، یقین صحبت کا اچھا اثر ہوتا ہے۔ اس طرح شر کو اسے دور کرنا، برائی کو دور کرنا، کہ مثلا پتہ ہے کہ کوئی فیملی یعنی کوئی ملنے والی ہیں جو ہیں وہ برائی کی طرف مائل ہیں، تو ان سے اپنی فیملی کو بھی دور رکھنا، یا جو منکرات کی جگہ ہیں وہاں جانے سے یا لے جانے سے پرہیز کرنا، یہ اور بعض اس طرح دیگر بھی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ اس کی طرف توجہ ضروری ہے کہ بیوی کی اصلاح کی کیسے ہم تگودو کریں۔ یہ بھائی پہلا پہلو تھا گھر کی اصلاح کے معاملے میں، گھر کی اچھی بنیاد ڈالنا۔ دوسرا پہلو قاری صاحب بات تھا، دوسرا پہلو یہ کہ گھر میں ایمانیات جو یعنی ایمانی اصلاح گھر کی کیسے ہوگی، اس حوالے سے جو یہ نصیحت نمبر یعنی 3 یا طریقہ نمبر 3 بنتا ہے، نصیحت نمبر 3 یہ کہ گھر کو اللہ کے ذکر کی جگہ بنائیں۔ حضرت موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس گھر کی مثال جس میں کہ اللہ کا ذکر کیا جائے اور اس گھر کی جس میں اللہ کا ذکر نہ کیا جائے ایسی ہے جیسے زندہ اور مردہ کی مثال ہے۔ تو کتنے ہی مسلمانوں کے گھر ایسے ہیں جو کہ مردہ ہیں، مسلمانوں کے گھر ہیں لیکن اللہ کا ذکر اس میں ڈھونڈنے سے کہیں نظر آتا ہے، اللہ کے ذکر سے خالی، تو اس لحاظ سے وہ مردہ کی مانند ہیں جیسے اس حدیث میں تشبیہ دی گئی۔ تو اس کی طرف توجہ ضروری ہے کہ یعنی ہمارا گھر جو ہے وہ اللہ کا ذکر اس میں بھرپور طریقے سے ہوتا ہو۔ وہ گھر ایک تو گھر اللہ کے ذکر سے خالی ہو تو اس کو مردے کی اس کی مثال دی گئی۔ ان گھروں کے حال ہوگا جس میں اس سے الٹ منکرات جو ہیں وہ نظر آتی ہیں۔ اللہ کا کلام سنائی دینا یہ تو یقیناً مطلوب ہے، وہ سنائی نہ دے، اور دوسری طرف شیطان کا کلام سنائی دے، شیطانی آواز، وہ گانے اور باجے اور میوزک، یہ خوب گھروں سے آوازیں ہیں، اور گندے چیزوں کا مشاہدہ، یہ اس کا دورہ ہو گھر میں، اور غیبت اور بہتان اور چغل خوری اور اس چیز سے گھر بھرے ہوئے ہوں، منکرات سے۔ اور یعنی اس گھر کا کیا حال ہوگا جو منکرات سے، معصیتوں سے بھرا ہوا ہے، اختلاط مرد و زن اس میں عام ہو رہا ہے، غیر محرم رشتہ دار ان کے سامنے ان سے پردہ کرنے کا کوئی رواج نہیں ہے۔ کئی ایسے گھر جو باہر اہتمام کرتے ہیں گھروں میں، جو غیر محرم رشتہ دار ان کے ساتھ شدید تساہل ہمیں نظر آتا ہے، یا پڑوسیوں کے ساتھ جو ہے وہ آزادانہ مرد و زن کا میل جول ہے۔ اس قسم کے جو منکرات ہیں یا دیگر بھی، جہاں پر ایسا گھر ہو وہاں پہ فرشتے کیسے داخل ہوں گے، کیسے وہ سکون کا، اطمینان کا جو جگہ وہ بن سکتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ذکر کا احیاء اپنے گھروں کو زندہ رکھیں۔ کس طریقے سے؟ اس میں ذکر کا دورہ کر کے اس میں خوب ذکر کا اہتمام کریں۔ دوسری بات، اپنے گھروں کو نماز کی جگہ بنائیں۔ اجعلوا بیوتکم قبلہ، گھروں کو نماز کی جگہ بنائیں۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرمایا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، کہ اپنے گھروں کو قبلہ بنا لو۔ یعنی اس سے مراد یہ ہے جیسے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اُمِرُوا أَن يَتَّخِذُوهَا مَسَاجِد، کہ ان کو حکم دیا گیا کہ ان کو مسجدیں بنا لیں، اپنے گھروں کو مسجد یعنی نماز پڑھنے کی جگہ بنا لیں۔ ان پہ جب بلا آزمائش بہت شدید ہو گئی تو ان کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ ان کو اپنے گھروں میں نماز پڑھنے کی طرف وہ توجہ دیں، جیسے اللہ نے فرمایا کہ نماز سے اور صبر سے مدد حاصل کرو۔ تو بھائی یہ بات بڑی اہم ہے کہ گھروں میں عبادت کا، خصوصاً نماز کا اہتمام کیا جائے۔ صحابہ کرام سے یا احادیث میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ وہ
جو نفل نماز تھی اس کا اہتمام کرتے تھے کہ اس کو گھر میں ادا کریں. فرض نماز سے یقیناً مسجد میں ہی لازم ہے. خاص طور پہ ایسی جگہیں، ایسے اوقات جس میں کہ آدمی کے لیے باہر جانا، مثلا ایسی جگہ پہ آدمی رہتا ہے جہاں پہ کہ اپنی عبادت کا اظہار کرنا اس کے لیے مشکل ہو، تو باہر جانا مشکل ہے، کھل کے اعلان نماز پڑھنا مشکل ہے. ایسی جگہیں اس وقت بھی آپ جانتے ہیں موجود ہیں. تو ایسی جگہوں میں تو اور زیادہ اہمیت ہوتی ہے گھروں میں خوب اہتمام ہو نماز پڑھنے کا. عام حالات میں بھی صحابہ کرام کی حرص ہمیں نظر آتی ہے کہ فرض نماز کو چھوڑ کے باقی نمازیں گھروں میں پڑھنے کا اہتمام کرتے تھے. اس حوالے سے بہت سی حدیث ہیں، صرف ایک قصہ میں یہاں پہ رکھتا ہوں. امام بخاری رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عتبان ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ ایک بدری صحابی ہیں، انصاری صحابی، وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. انہوں نے آپ کے سامنے اپنا یہ مدعا بیان کیا کہ وہ اپنی قوم کی مسجد میں جاتے ہیں، ان کو جماعت کرواتے ہیں، لیکن بعض دفعہ جب شدید بارش ہو جاتی ہے تو پھر ان کے لیے ممکن نہیں رہتا کہ وہ اس وادی کو یا اس جگہ کو کراس کر کے آگے اپنی قوم کی مسجد میں جائیں. تو انہوں نے صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے گھر میں تشریف لائیں اور کہ آپ میرے گھر میں کسی جگہ نماز پڑھیں. یعنی مقصد آپ میرے گھر میں نماز پڑھیں تو پھر میں اس جگہ کو اپنی جائے نماز یعنی اپنی نماز کی جگہ بنا لوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ سأفعل انشاءاللہ، کہ میں ایسا یقیناً کروں گا. تو حضرت عتبان کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آئے جبکہ سورج بلند ہو گیا. تو آپ نے پھر میرے سے پوچھا کہ این تحب ان اصلی لک ان اصلی من بیتک، تم کہاں پسند کرتے ہو کہ میں تمہارے گھر میں نماز پڑھوں. آتا ہی اس سے پہلے کہ وہ بیٹھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا عتبان ابن مالک رضی اللہ عنہ سے کہ کہاں تم چاہتے ہو کہ میں گھر کے کس گوشے میں نماز پڑھوں. تو میں نے ایک طرف اشارہ کیا کہ یہاں پہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ کھڑے ہوئے، آپ نے نماز پڑھی اور ہم نے بھی آپ کے پیچھے صف بنا لی، ہم نے بھی نماز پڑھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز ادا فرمائی. کیوں ادا کی تھی؟ اس کی کیا ضرورت تھی کہ انہوں نے گھر میں نماز ایک جگہ کو نماز کے لیے مخصوص کرنا تھا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے درخواست کی کہ آ کے وہ ایک جگہ نماز پڑھیں. یہ اصل میں صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی برکت کے لیے کہ آپ آ کے ایک جگہ ہمارے گھر میں نماز پڑھیں تو میں اس جگہ کو اپنی نماز پڑھنے کی جگہ بنا لوں. تو صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ بات خاص تھی، برکت کے لیے اس بات کی انہوں نے درخواست کی. یعنی آپ کو ایسی کوئی درخواست کسی صحابی سے نہیں ملے گی کہ آ کے وہ ان کو کہا جائے ایک صحابی دوسرے صحابی کو کہ آپ یہاں نماز پڑھتے ہیں، بس وہ جگہ برکت والی ہوگی. صلی اللہ علیہ وسلم کی جو برکت تھی اس کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے ان سے یہ درخواست کی. تو یہاں حدیث کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ عتبان بن مالک نے گھر کے ایک حصے کو مخصوص کر لیا نماز پڑھنے کے لیے. وہاں پہ خاص طور پہ جب ان کے لیے باہر جانا بارش ممکن نہ ہوتا اپنی مسجد میں، تو پھر وہیں پر وہ نماز پڑھا کرتے تھے. اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے گھر میں ایک جگہ کو مخصوص کر لینا، پھر اس جگہ کی صفائی ستھرائی کا خاص طور پہ خیال رکھا جانا نماز کے لیے. یہ بات صحابہ کرام سے یہاں پہ ثابت ہے. اس بارے میں ایک دیگر ہمیں احادیث میں ملتی ہیں. تو گھر کو نماز کی جگہ بنایا جائے، یہ ایمانیات جو گھر میں ایمانی اصلاح ہے اس میں ایک اہم چیز ہے. ایک اور چیز اس میں یہ کہ گھر والوں کی ایمانی تربیت. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یصلی من اللیل فاذا اوتر قال قومی فاوتری یا عائشہ، کہ آپ رات کو نماز پڑھا کرتے تہجد پڑھتے، جب آپ وتر پڑھتے تو پھر مجھے بیدار کرتے، پھر آپ کہتے کہ اٹھو وتر پڑھو اے عائشہ. پھر عائشہ کو بھی اٹھاتے کہ وہ بھی اٹھ کے رات کے آخری پہر میں وتر ادا کرے. اسی طرح دوسری حدیث میں آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس مرد پہ رحم فرمائے جو کہ رات کو اٹھا، رات کے ایک حصے میں کسی ایک گوشے میں اٹھا، اس نے نماز پڑھی اور اپنی عورت کو اٹھایا، اپنی بیوی کو اٹھایا، اگر تو اس نے بھی نماز پڑھی، اپنی بیوی کو اٹھایا اس نے بھی نماز پڑھی، تہجد کی نماز. اگر وہ نہ اٹھی تو اس پہ اس نے پانی چھڑکا، اور اللہ تعالیٰ اس عورت پہ رحم کرے جو کہ رات کو اٹھی، اس نے نماز پڑھی، اپنے شوہر کو اٹھایا، اس نے بھی نماز پڑھی. اگر وہ نہ اٹھا اس کا شوہر تو اس نے اس پر پانی چھڑکا. تو کون سی نماز کی بات ہو رہی ہے؟ فجر کی نہیں، تہجد کی نماز کی. صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں کہ
اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحمت فرمائے، رحم کرے جو اس طرح کرے، اس عورت پہ رحم کرے جو کہ اس طرح کرے. اپنے گھروں کو یعنی اس تناظر میں اپنا محاسبہ کریں. تو یہ گھر والوں کی جو ایمانی تربیت ہے اس کے تعلق سے آپ دیکھیں سورۃ خود عائشہ کو اٹھا رہے ہیں، جو بندہ ایسے کرے تہجد کے لیے اٹھائے اس کے لیے دعا فرما رہے ہیں. اسی طرح عورتوں کو گھر میں صدقے کی ترغیب دینا، یہ بھی ایمان میں اضافہ کرتا ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اے عورتوں کی جماعت، تم عورتیں صدقہ کرو، فإنی، کیونکہ مجھے دکھایا گیا ہے کہ تم اہل نار، جو جہنمیوں کی یعنی جہنم میں جو تمہاری کثرت ہے. اس کے لیے ایک طریقہ یہ بھی اختیار کیا جا سکتا ہے کہ ایک صندوق، کوئی باکس وغیرہ صدقے کے لیے مخصوص کر لیا جو اس پہ آپ لکھ دیں صدقے کا، یا یہ ہمارے گھر میں جو فقراء ہیں ان کا حصہ ہے، اس کو رکھ دیا جائے گھر میں. اور اس میں یہ پتا ہو کہ یہ جو ہمارے گھر میں فقراء کا حصہ جمع ہو رہا ہے، کہ اس میں بچوں کو بھی اس کے ذریعے سے ترغیب دی جائے. ویسے تو باپ خود ہی جا کے دے دے وہ بھی صدقہ تو ہو جائے گا، لیکن گھر والوں کی صدقے پر تربیت کرنے کا ایک یہ بھی طریقہ اپنا جا سکتا ہے کہ اس میں پھر پیسے ڈالے دیں، پھر اس میں سے جیسے بھی مناسب ہو وقتاً فوقتاً اس سے آگے فقراء کو جو ہے وہ دیے جائیں. اسی طرح روزوں کے حوالے سے، یعنی نفلی روزے، اور اس میں سب سے بڑا طریقہ ہے جب گھر والے دیکھتے ہیں کہ گھر کا جو سربراہ ہے وہ تاسوعہ، عاشوراء مثلا جو محرم کے 9-10 محرم ہے، عرفہ کا روزہ رکھ رہا ہے، یا سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھ رہا ہے، یا 20 کا روزہ رکھ رہا ہے، یا محرم اور شعبان کے مہینوں میں کثرت سے روزے رکھ رہا ہے. تو اس طرح سے نفلی روزے جب وہ کثرت سے رکھتے دیکھتے ہیں تو یقیناً ان کو بھی وہ بھی پھر اقتداء کرنے لگتے ہیں، ان کو بھی یہ عبادت کرنا آسان لگ جاتی ہے. یہ بھی ایمانی تربیت کا یقیناً ایک یعنی اہم پہلو ہے. تو یہ بھائیو گھر والوں کی ایمانی تربیت کے بعض یعنی اس کے طریقے تھے. چھٹی بات یہ کہ گھر میں اذکار کا اہتمام کرنا، اور جو گھر سے متعلقہ جو سنتیں ہیں ان کا اہتمام کرنا. گھر میں آنے والی دعا، گھر سے نکلنے کی دعا، گھر میں آنے کی دعا، اس کے بارے میں صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جب آدمی گھر میں آئے اور وہ اللہ کا ذکر کرے اور پھر کھانا کھاتے ہوئے بھی اللہ کا ذکر کرے تو شیطان کہتا ہے تمہارے پاس نہ میں رات رہ سکتا ہوں نہ ہی تمہارے ساتھ کھانا کھا سکتا ہوں. اگر وہ گھر میں آتا اللہ کا ذکر نہیں کرتا، شیطان کہتا ہے تمہارے ساتھ رات رہ سکتا ہوں. اور پھر کھانا کھاتا ہے پھر بھی اللہ کا ذکر نہیں کرتا، شیطان کہتا ہے تمہارے ساتھ رات بھی رہ سکتا ہوں، تمہارے ساتھ کھانا بھی کھا سکتا ہوں. تو گھر میں آتے ہوئے اللہ کا ذکر کرنا، بسم اللہ پڑھنا، اس کا خوب ضرور اہتمام کرنا. جس طرح نکلتے ہوئے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، جو آدمی یہ پڑھتا ہے حدیث میں آیا کہ ہدیہ و کفیہ وقیہ، کہ اس کو ہدایت دے دی جاتی ہے، کفایت کر دی جاتی ہے اور بچا لیا جاتا ہے. تو ایک شیطان دوسرے کو کہتا ہے کہ اس بندے کو تم کیسے چھیڑو گے، کیسے پھسلاؤ گے جس کو ہدایت دے دی گئی اور اس کی حفاظت کر لی گئی، بچا لیا گیا. تو یہ اندر آتے ہوئے باہر جاتے ہوئے اذکار. اسی طرح مسواک کا اہتمام کرنا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، صحیح مسلم میں حدیث ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا دخل بیتہ بدأ بالسواک، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں داخل ہوتے تو مسواک سے ابتدا فرماتے. اس سنت کا بھی احیاء کرنا چاہیے. گھروں سے متعلقہ اذکار، سنتیں، ان کا اہتمام کریں. 7ویں بات یہ کہ سورہ بقرہ کا گھر میں پڑھتے رہنا تاکہ شیطان گھر سے دور رہے. اس بارے میں کئی ایک حدیثیں آتی ہیں. مثلا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنا لو. ان الشیطان ینفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ، بے شک شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے جہاں پہ کہ سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے. اور دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا کہ سورہ بقرہ اپنے گھروں میں پڑھو کیونکہ شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہوتا جس میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے. تو ذکر سے عموماً شیطان یقیناً دور رہتا ہے، لیکن سورہ بقرہ کا خاص طور پہ ذکر کیا گیا کہ جس گھر میں پڑھی جاتی ہے وہاں پہ شیطان اس سے دور رہتا ہے. آخری 2 آیتوں کے بارے میں، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیت آمن الرسول سے لے کے آخر تک، اس کے بارے میں خاص طور پہ حدیث میں آیا کہ اس کی جو تلاوت کرنے کا کیا اثر ہوتا ہے. آپ نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب لکھی آسمان و زمین کو پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے، اور وہ اللہ کے ہاں عرش کے پاس ہے، اور وہ عرش کے پاس ہے.
اور آگے فرمایا کہ اس کتاب میں سے اللہ تعالیٰ نے 2 آیتیں نازل فرمائیں جن سے کہ سورہ بقرہ کا اختتام فرمایا. وَلَا يُقْرَآنِ فِي دَارٍ 3 لَيَالٍ فَيَقْرَبُهَا الشَّيْطَانُ کہ وہ کسی گھر میں 3 راتیں نہیں پڑھی جاتی اور پھر شیطان اس کے قریب آ جائے. تو جس گھر میں بھی 3 راتیں یہ آیتیں پڑھی جاتی ہیں، ہر رات ان 2 آیتوں کا خصوصی اہتمام ہونا چاہیے. جو بھی گھر والے ہر بندے کو اہتمام کرنا چاہیے کہ مغرب سے فجر تک جو رات کا حصہ ہے اس میں کسی وقت بھی یہ 2 آیتیں آمن رسول سے لے کے آخر تک سورہ بقرہ کی جو آیتیں ہیں یہ وہ پڑھے. اس کے ذریعے سے شیطان دور رہتا ہے. تو گھر کی جو ایمانیات ہیں گھر میں، اس میں ایک اہم پہلو یہ ہے کہ سورہ بقرہ پڑھنا، خاص طور پہ اس کی آخری جو 2 آیتیں ہیں ان کا اہتمام کرنا. تیسرا جو عنوان ہے گھر کی اصلاح کے اندر، پہلی بات گھر کی بنیاد کے حوالے سے بات کی، دوسری بات گھر میں ایمانیات کے حوالے سے 5 نکات کا تذکرہ کیا. تیسرا عنوان، اور وہی عنوان یعنی آخری ہوگا، اس میں 5 باتیں اس حوالے سے ہم ذکر کریں گے کہ گھر والوں کی جو شرعی تعلیم کا اہتمام کرنا، شرعی علم ان کو سکھانا. اس حوالے سے پہلی بات یہ کہ گھر والوں کو جو تعلیم دینا ہے، شریعت کی تعلیم دینا، یہ ایک شرعی فریضہ ہے، ایک ذمہ داری ہے جو کہ گھر کا جو نگران آدمی ہے اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اس کو یعنی پورا کرے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. اس بچانے میں، آگ سے بچانے میں ان کو تعلیم دینا بھی ہے اور تربیت دینا بھی ہے. تعلیم تأدیب یعنی ادب سکھانا اور تعلیم دینا، دونوں باتیں اس میں شامل ہیں. ان کو بتایا جائے اللہ تعالیٰ نے کس بات کا حکم دیا، کس سے منع کیا، یہ بھی یقیناً اس میں شامل ہے. جیسے کئی ایک مفسرین نے اس کی تفسیر میں یہ بات لکھی ہے کہ گھر والوں کو دین کی تعلیم دینا، جس کا اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس کا بھی حکم دیا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک لانڈی کو تعلیم دینے کی ترغیب دینا یعنی ثابت ہے کہ آدمی جس کی لانڈی ہے اس کو اچھی طرح تعلیم دے. آپ نے فرمایا کہ 3 لوگ ہیں جن کے لیے دوہرا اجر ہے. ان میں سے ایک بندہ وہ بیان کیا وَرَجُلٌ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَةٌ، جس کے پاس کے لانڈی تھی تو اس نے فَأَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا، اس نے اس کی تأدیب، اس کو ادب سکھایا اور اچھا ادب سکھایا. وَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا، اس کو تعلیم دی اور اچھی طرح تعلیم دی، یعنی شریعت کا علم اس کو دیا. ثم اعتقها فتزوجها، پھر اس کو آزاد کر دیا، پھر اس سے شادی کر لی. فلہ اجران، تو اس کے دوہرا اجر ہے. اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ وہ جس عنوان کے تحت انہوں نے لکھا ہے وہ کہتے ہیں، امام بخاری کہتے ہیں باب تعلیم الرجل امته واهله، کہ باب اس بیان میں کہ آدمی کا اپنی لانڈی اور اپنی بیوی کو تعلیم دینا، لانڈی اور بیوی کو تعلیم دینا. حدیث میں جس کا ذکر ہے لانڈی کا. ابن حجر رحمہ اللہ اس حدیث کے شرح میں لکھتے ہیں کہ امام بخاری نے جو عنوان حدیث کا قائم کیا ہے اس کی کیا مطابقت ہے حدیث سے. لانڈی کا تو صراحتاً ذکر آ رہا ہے، لیکن بیوی کا وہ کہتے ہیں کہ جو لانڈی کے ساتھ اس کو تعلیم تأدیب کا جو جتنا اہتمام اس کے ساتھ ضروری ہے، یقیناً اس سے زیادہ اہتمام بیوی کے لیے ضروری ہے. جتنا اجر ایک لانڈی کو اپنی لانڈی کو تعلیم و تربیت کا ہے، یقیناً اس سے زیادہ اجر اپنی بیوی کی تعلیم و تربیت کا ہے. تو اس طریقے سے یعنی جو اس پہ صادق آتا ہے بدرجہ اولا بیوی پہ صادق آتا ہے. اس طریقے سے امام بخاری اس کی چیز کے اشارہ کیا ہے اس کا باب کو عنوان قائم کر کے. جو ہماری مصروفیات ہیں دن رات اور آفس اور ادھر ادھر دیگر جو ساری چیزیں، اس میں یہ یعنی ایک مشکل بات لگتی ہے کہ گھر والوں کے ساتھ کس طرح سے ان کے ساتھ ہم ایک وقت ان کو وقت دیں، ان کو تعلیم کیسے دیں، شریعت کا علم کیسے ان کو دیا جائے. اس کا بھائی ایک اچھا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک وقت مخصوص کر لیں. یہ نہ کریں کہ ٹھیک ہے جب بھی ٹائم ملا دیں گے، وہ تو ٹھیک ہے جب بھی موقع ملا ضرور اس کو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن ایک وقت اگر آدمی مخصوص کر لے، مثلا ہفتے میں 1 دن 2 دن جیسے میسر ہو، مخصوص کر لیں کہ ہفتے میں اس دن ہم نے اس ٹائم پہ بیٹھنا ہے، سارے گھر والوں کو پتہ ہو، بیوی کو بچوں کو
پتہ ہو کہ ہاں یہ ٹائم ابا جان بیٹھیں گے اور ہم نے دین کی بات کرنی ہے، اس میں جو ہے وہ تعلیم کا اہتمام ہوگا، گھر والوں کو شرعی علم کا ان کے یعنی شرعی علم پہنچانے کا اہتمام اس میں کیا جائے گا. تو اس طریقے سے آدمی خود بھی باؤنڈ ہو جاتا ہے، اس کا ارتباط ہوتا ہے، وہ پھر اپنے مصروفیات میں ضرور یعنی زبردستی وقت نکالتا ہے، اس کے لیے تیاری بھی کرتا ہے بیٹھنا کیسے، اور ممکن ہے کہ وہ یہ مناسب سمجھے کہ بعض دفعہ اپنی اہلیہ کی یا بچوں میں سے کسی کی اس میں سے ایک حصے کی ذمہ داری لگائی جائے کہ اس میں سے ایک حصہ وہ خود پیش کریں. تو بچوں کے لیے بھی گھر والوں کے بھی مینیج کرنا آسان ہوتا ہے، ان کو پتہ ہے کہ مخصوص وقت ہے جس میں کہ ہم نے سب نے بیٹھنا ہے، وہ وقت اتنا ہو جو کہ سب اس کو یعنی برداشت کر سکیں، آرام سے وہ مینیج ہو سکے. اس حوالے سے اور اس بات کو آپ پھیلا بھی سکتے ہیں کہ مثلا اگر کوئی اور رشتہ دار بھی، کوئی پڑوسی ہیں یا کوئی اور رشتہ دار بھی آس پاس رہتے ہیں، تو جو وقت مخصوص کرے بندہ، پھر اگر مناسب ہو تو ان کو بھی کہا جا سکتا ہے کہ اس وقت میں وہ بھی آ جائیں اور اکٹھے پھر ایک محفل، کچھ بڑی محفل اس کا انعقاد ہو سکتا ہے. اس حوالے سے امام بخاری رحمہ اللہ نے روایت کیا کہ کیا عورتوں کے لیے ایک خاص وقت کا تعین کیا جائے علم سکھانے کے لیے. اس کے بعد حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث لکھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کو بعض خواتین نے، صحابیات نے یہ کہا کہ مرد ہمارے پر مرد غالب آ گئے، یعنی آپ سے مرد ہی سیکھتے رہتے ہیں، ہمیں براہ راست سیکھنے کا موقع نہیں ملتا، تو آپ ہمارے لیے بھی ایک دن مخصوص کریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خاص دن کا وعدہ کیا اور کہا کہ فلانی کا جو گھر ہے، فلاں خاتون کا گھر ہے، اس میں تم عورتیں جمع ہو جانا، فلاں وقت میں جمع ہو جانا. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت میں وہاں پہ تشریف لے گئے، ان عورتوں کو جو بھی آپ نے تعلیم دی. اس حدیث سے کیا پتہ چلا کہ یہ وقت مخصوص کرنا خواتین کے لیے، خصوصاً گھر میں ہی وقت مخصوص کرنا، یہ ایک اچھی چیز ہے، سنت ہے، ثابت شدہ چیز ہے. جگہ کا، وقت کا تعین کرنا اور پھر اس جگہ پہ جا کے، اس وقت میں جا کے ان کو تعلیم دینا. اور ایک داعی کو یہ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ایک داعی کے لیے، ایک داعی کی ایک کوتاہی ہوگی کہ اللہ کی طرف دعوت دینے والے کی، کہ وہ صرف مردوں کی طرف تو توجہ دے لیکن اپنی خواتین، ان کے تعلیم و تربیت کا کوئی اہتمام یعنی کوئی طریقہ اختیار نہ کریں، تو اس کی طرف بھی توجہ ضروری ہے. اب اس میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے اگر وقت مخصوص کر لیا، اس میں ہم ایک فیملی درس رکھیں اور ہم بیٹھ گئے، تو اس میں کیا چیز پڑھی جائے، کس چیز کا مطالعہ کیا جائے. اس میں بھائیوں اس کی تحدید ممکن نہیں ہے کہ صرف آپ یہی پڑھیں، لیکن بطور مثال آپ کوئی مختصر تفسیر کی کتاب لے سکتے ہیں، اس کو شروع کر سکتے ہیں. ہر دفعہ مناسب منتخب آیات بعض جو ہے ان کا اس سے مطالعہ کیا جائے، جیسے احسن البیان ہے یا تفسیر قرآن کریم ہے یا مختلف تفاسیر، کوئی بھی ایسی تفسیر جو کہ معتمد تفسیر، صحیح منہج پہ، صحیح عقیدے پہ جو لکھی گئی ہے، اس کا انتخاب کیا جا سکتا ہے، جس کی زبان بھی آج کل کے حساب سے آسان ہے اور جو زبان سب کو سمجھ بھی آتی ہو. اسی طرح حدیث میں کسی کتاب کا انتخاب کیا جا سکتا ہے. مثلا جو ریاض الصالحین ایک بہت عمدہ کتاب ہے اس مقصد کے لیے. امام نووی رحمہ اللہ نے اس کتاب کو مرتب بھی اس لیے کیا کہ ہر آدمی کے پاس کم از کم یہ مجموعہ احادیث ضرور ہو جو کہ اس کو حدیثوں کا اس قدر ضرور اس کو علم ہو جائے. تو اس میں کسی ایک باب میں بہت گہرائی میں جانا مقصود نہیں ہے، نہ ہی فقہی مسائل اصل کتاب کا موضوع ہے، لیکن جو ہر زندگی کے مختلف جو گوشے ہیں ان کا احاطہ یعنی ایک متوازن طریقے سے اس میں کیا گیا. اور اللہ تعالیٰ نے بہت ہی قبول عام بخشا ہے اس کتاب کو، اس قدر اس کے ترجمے ہوئے ہیں، اتنی زبانوں میں ترجمہ ہوا ہے، اتنی تشریحات کی گئی ہیں اس کتاب کی، اور یہ بہت یقیناً ایک عمدہ کتاب ہے ریاض الصالحین. اردو میں یہاں پر آپ دیکھیں تو دارالسلام نے اس کا جو ترجمہ شائع کیا، اس میں مختصر شرح کے ساتھ وہ ملتی ہے، اس قدر شرح بھی کافی ہے عام مطالعے کے لیے. اسی طرح کوئی سیرت کی بھی کبھی کوئی کتاب لی جا سکتی ہے، فقہی احکام کا بھی یقیناً یعنی اس کا بھی اہتمام ہونا چاہیے کہ ان کو خواتین کو بھی، پھر بچے بڑے ہو جائیں ان کو بھی ان کی ایج کے حساب سے جو فقہ کے احکام، فقہ سے مراد عملی جو بھی احکام ہے، حلال حرام کی تمیز ہے، مثلا طہارت ہے، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، روزہ ہے، اس کے احکام ہے، حلال حرام کی تمیز، کھانے پینے کے تعلق سے جو حلال حرام کے احکام ہیں، یا لباس کے حساب سے، زینت کے حساب سے،
میک اپ کرنا ہے، آرائش اختیار کرنی ہے، گھر کی ڈیکوریشن کرنی ہے، اس میں انسان یعنی اسلام کے کیا احکام ہیں، سنن فطرت ہیں، محرم رشتے کون سے ہوتے ہیں نہیں ہوتے، پردے کے کیا احکام ہیں، اس طریقے سے، یا یہ گانے کا کیا حکم ہے، تصویر شادی کا کیا حکم ہے، یہ احکام بھی لازمی ہیں گھر والوں کو بتانا، روزمرہ کی چیزیں جس حساب کا ان کو پیش آنا ہے. تو لہذا کوئی نہ کوئی فقہ کی کتاب بھی ان سے شروع کی جانی چاہیے. یہاں جو دستیاب ہیں کتابیں ان میں سے ممکن ہے ایک اچھی کتاب جو مختصر فقہی مسائل کے نام سے جو شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ کی کتاب ہے، اس کا اردو میں ترجمہ دارالسلام میں چھاپا ہے. اس کے علاوہ بھی کئی کتابیں ہیں، یہاں کی مارکیٹ میں آرام سے یہ کتاب دستیاب ہے. تو آپ اس کے علاوہ بھی کوئی آسان جو فقہ کی کتاب وہ جو مختلف پہلوؤں سے آپ لے سکتے ہیں، ان کو آپ گھر والوں کے ساتھ اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں. اس طریقے سے جو ایک اور طریقہ ہو سکتا ہے کہ یہ تو خود ذاتی طور پر ان کے ساتھ بیٹھنے کی بات ہے. اس کے علاوہ جو ایسے دروس ہیں، لیکچرز ہیں علماء کے یا طالب علم کے جو آپ کے محلے میں شہر میں ہوتے ہوں، وہاں کی ترغیب دینا، ان کو لے کے جانا جہاں پہ کہ پردے میں رہ کر خواتین بھی اس سے استفادہ کر سکیں، بچے بھی اپنی ایج کے حساب سے وہاں پہ سن سکیں. تو یہ بھی ان کی تعلیم و تربیت کا ایک یعنی تعلیم کا خاص طور پہ یہاں پر بات ان کو شرعی علم سکھانے کی ہو رہی ہے، تو یہ بھی اس کا ایک بڑا اچھا طریقہ ہے. اور ایسے ہی جو کتاب یعنی جہاں پہ اسلامی بک شاپس وہاں پہ لے کے جانا، وہ بھی ایک تعلیم کا ذریعہ ہوتا ہے. بندے کو بعض دفعہ جا کر کتاب دیکھتے ہیں، عنوان دیکھ کے ایک جاذب نظر لگتا ہے کہ یہ دیکھو اچھی کتاب ہے، تو وہ پھر اٹھا لیتے، اس کو پڑھنے کا بھی پھر اہتمام کیا جاتا ہے، خواتین ہوں یا بچے ہوں. تو اچھی بک شاپس اسلامی کتابوں کی جو یعنی دکانیں ہیں یا جہاں نمائش لگتی ہے کتابوں کی، اسلامی کتابوں کی، وہاں پہ ان کو اہتمام کے ساتھ لے کے جانا ظاہر ہے شرعی ضابطوں کے تحت یہ بھی ایک اچھی چیز ہے. اسی طرح بھائیو اسلامی جو مکتبہ ہے اس کا گھر میں بنیاد ڈالیں. گھر والوں کی تعلیم کا جو اہتمام کرنا ہے اس میں یہ بڑی اہم چیز ہے. ہم میں سے ہر ایک کے گھر میں ایک مکتبہ ہونی چاہیے، لائبریری، گھر کی لائبریری ہونی چاہیے. باہر کی پبلک لائبریری اپنی، گھر کی لائبریری اس کی کوئی نعم البدل اس کا نہیں ہے، متبادل نہیں. اور اس میں کوئی ایسی جگہ کا انتخاب کریں، ڈرائنگ روم ہے، بیڈ روم ہے، گھروں کے اپنے اپنے حالات ہیں، اپنی جگہ ہیں، جہاں پہ آپ کو مناسب لگتا ہے. بعض جگہ ہال مناسب ہوگا، بعض جگہ ڈائننگ روم ہو سکتا ہے، کہیں پہ بیڈ روم مناسب ہوگا. ایک اچھا مثلا ایک کونے کا انتخاب کر لیا جائے، وہاں پہ ایک اچھی ترتیب کے ساتھ کتابیں وہاں پہ رکھی جائیں، اور کتابیں جو رکھی جائیں وہ بھی اچھے سلیقے کے ساتھ رکھی جائیں. مثلا ایک جو خانہ ہے تفسیر کا ہو، اس پہ ایک باقاعدہ اس کی درجہ بندی کی جائے، تفسیر کی کتابیں، حدیث کی کتابیں، فقہ کی کتابیں. اور یہ کوئی لازمی نہیں مکتبہ کا مطلب بہت بڑی ضخیم مکتبہ نہیں. اہم بات یہ کہ اس میں انتخاب اچھی کتابوں کا یعنی اچھی سے مراد جو اس گھر کے لیے مناسب ہیں اور مفید ہیں، زیادہ اہم چیزیں ہیں، ان کا انتخاب کیا جائے. تو اچھی طرح انتخاب کر کے ایک مناسب مکتبہ اس کا گھر میں اہتمام ہونا چاہیے، بنائی جانی چاہیے. اور اس کی پھر فہرست مرتب کرنا، یعنی گھر میں کسی کا یہ ذمہ داری لگائی جا سکتی ہے کہ موضوعات کے حساب سے، الف با کے حساب سے، الفابیٹک آرڈر میں کتابوں کی فہرست مرتب کرے. کسی نے کوئی حوالہ ڈھونڈنا ہے، کتاب ڈھونڈنی ہے، تو بڑے آرام سے اس کو بتاؤ یہ کتاب یہاں پر میں مل جائے گی، ہمارے پاس کون کون سی کتابیں. پھر جب ایک تو اس کو قائم کرنا نا، تو اس کی ترغیب دلانا، یعنی خود جب اماں ابا کو وہاں پہ بیٹھا ہوا بچے پائیں گے، کہیں گے ابا جی مطالعہ کرتے ہیں، ارے روزانہ فلاں وقت وہ مکتبہ میں ہوتے ہیں، مکتبہ میں بیٹھے ہوتے ہیں، وہاں ان کی میز کرسی ہے. پھر ایسا ایسا وہ گھر کا مرکز بھی بننے لگتا ہے، بچے بھی وہاں پہ آتے ہیں، وہ بھی مطالعہ شروع کرتے ہیں. بچوں کی کتابیں علیحدہ سے، چھوٹے بچے ہیں تو ان کے علیحدہ سے کچھ وہاں پہ یعنی اہتمام ہونا چاہیے. کیسی کتابیں رکھی جائیں، اس میں یہ ایک لمبا موضوع ہو جائے گا، لیکن ہر پہلو سے اس کو کور کیا جانا چاہیے. تفسیر ہے، اس میں مختصر تفاسیر جو آسان زبان میں رکھی گئی، تفسیر ہے، حدیث ہے. حدیث میں دعاؤں کی کتابیں بھی ہونی چاہیے جس میں یعنی مسنون دعائیں بھی ہوں، اور دیگر حدیث کی کتابیں بھی، ریاض الصالحین یا دیگر مختصر بخاری یا مثلا یا اس طرح دیگر کتابیں. تفسیر، حدیث، عقیدہ میں توحید کا بیان، مختلف عقیدے کی آسان کتابیں ملتی ہیں. یہ طلبہ علم کے ساتھ آپ مشورہ کر کے یعنی اس کا انتخاب کر سکتے ہیں کہ اچھی کتابیں کون سی ہیں.
اور اسی طرح فقہ کے معاملے میں مختصر کتاب یا کتابیں، اخلاق اور تزکیہ نفس کے معاملے میں جو اچھی کتابیں ہیں، جیسے اس میں ایک کتاب مثلا زاد المعاد، اس کا اختصار مختصر زاد المعاد جو شیخ محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ کا ترجمہ اس کا شائع کیا ہے دارالسلام نے. اور بھی اس میں بہت سی کتابیں موجود ہیں، یعنی احکام سے ہٹ کے جو مواعظ اور اخلاق کو سنوارنے کے لیے جو کتابیں ہیں. اسی طرح جو سیرت اور تراجم اور جو صحابہ کی سیرت، ائمہ کی سیرت، اس حوالے سے بھی کتابیں ہو سکتی ہیں. تو یہ 5 عناوین ہیں، یعنی عقیدہ. سب سے پہلے ہم شروع کر سکتے ہیں تفسیر، حدیث، عقیدہ، فقہ، اخلاق اور تزکیہ نفس، اور آخری بات سیرت اور تراجم آپ کہہ لیں یا تاریخ کہہ لیں. تراجم سے مراد ہے کہ سوانح حیات، یعنی سب سے اہم یقیناً ایک مسلمان کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحابہ کرام کی سیرت، کوئی ہمارے علماء ہیں ان کی سیرت، اس حوالے سے مختلف جو کتابیں ان کا انتخاب کرنا، اچھے طریقے سے رکھنا. ان موضوعات سے ہٹ کے بھی بعض جنرل کتابیں، وہ بھی یقیناً اچھی چیزیں ہیں. اور یہ تو کتابوں کی ایک لائبریری ہوگی. اسی طرح آڈیو لائبریری، اس کا بھی بہت زیادہ فائدہ ہے. آڈیو لائبریری آج کل وہ کیسٹیں تو نہیں چلتی ہیں کیس میں پوری، لیکن یہ تمام مثلا ایک طریقہ جیسے گوگل ڈرائیو پہ کوئی شیئر کی جا سکتی ہے، اس پہ بچوں کو بتاؤ یہ فولڈرز بنے ہیں، مختلف جو علوم کے محاضرات یا لیکچرز، خطبے، کوئی بعض و نصیحت کی چیزیں اس میں رکھی ہیں. گھر والوں کے حساب سے آدمی خود سوچ سکتا ہے، لیکن اس کی طرف توجہ ہونی ضروری ہے نا، کہ ایک ایکسیس کامن جگہ جہاں پتہ ہے کہ آڈیو لائبریری دستیاب ہو، شیئر کی جائے، یا کوئی کامن کمپیوٹر اس میں ہے. جیسے آپ سمجھتے ہیں، مراد یہ کہ وسائل تبدیل ہو سکتے ہیں، کانسیپٹ وہی ہے. اس لائبریری کا قیام ایک بکس کی شکل میں، ایک آڈیو کی شکل میں، یہ بہرحال رہنا چاہیے. اور ایسے اس طریقے سے وہ اہتمام ہونا چاہیے. ایسے علماء کی کیسٹیں جو کہ واقعی صحیح منہج پہ ہوں. ہر کسی کے سن لیں گے یہ نہیں چلے گا، یعنی وہ تو عقیدہ آپ کو خراب بھی کرنے والے لوگ تھوڑے نہیں ہیں، دین کے نام پہ بہت کچھ ہو رہا ہے. تو ایسے علماء، ایسے طلبہ علم جو کہ واقعی خالص قرآن و حدیث کی بات کرتے ہیں، جو صحیح منہج پہ، صحیح عقیدے پہ، ان کی کیسٹیں، محاضرات وغیرہ لے کر آنا، اس کو اپنی لائبریری میں مرتب کرنا، اچھے طریقے سے مرتب کرنا، اس کی ترغیب دلانا. اس طریقے سے گھر میں ایک لائبریری قائم ہو سکتی ہے. ایمانیات، شرعی علم میں اور بھی چیزیں ہیں، لیکن اسی پر ہم اتفاق کرتے ہیں. وقت کو دیکھتے ہوئے اس موضوع کو اللہ کی توفیق سے پھر موقع ملا تو پورا کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں کی اصلاح فرمائے اور ہمیں اچھے طریقے سے اپنے گھر والوں کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ ہماری گھروں میں دینداری کو پیدا فرما دے، ہمارے بے دینی کا مکمل طور پہ ہمارے گھروں سے خاتمہ فرما دے. اے اللہ ہمارا بیٹھنا اپنے لیے خالص فرما، اس کو قبول فرما لے. اے اللہ اس مجلس کو مبارک بنا. اے اللہ اس مجلس کو مبارک بنا. اے اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہماری پریشانیوں کو، مصیبتوں کو دور فرما دے، ہماری بے چینیوں کو دور فرما دے. اے اللہ اپنی اطاعت والی زندگی نصیب فرما. جو بھی اپنی معصیت کے کام ہے، فسق و فجور کے کام ہے، ان سے خالص توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما. صلی اللہ وسلم. اللہ تعالیٰ خاص طور پہ اہل خانہ کے لیے بھی دعا کریں گے. اللہ تعالیٰ جنہوں نے یہاں پر اس کا اہتمام کیا، ان کے رزق میں، اہل و عیال میں بھی خصوصی برکت نازل فرمائے. صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.